معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اب اس سے نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی چلے میں ناممکن نہیں کہتا لیکن مشکل ترین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 4 سال برسِ اقتدار رہا ہے. اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, اپوزیشن لیڈر کو فون نہیں کیا, بیٹھ کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب ملک کے اوپر حملہ ہوا, وہ پلوامہ والا جو واقعہ ہوا تھا, اور اس وقت اس شام کو یہ خطرہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میزائل حملہ کرنے والا ہے پاکستان کے اوپر, ہر بندہ فکر مند تھا. آرمی کی قیادت نے, اس وقت کے آرمی چیف اور DGI SPR نے کہا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم انہیں بریفنگ دینا چاہتے ہیں. بریفنگ لینے کے لیے پوری اپوزیشن جو ہے وہ کمیٹی روم 2 جو ہے پارلیمنٹ بلڈنگ کا, وہاں پہ 1.5 گھنٹہ منتظر کی رہی. ساتھ دیوار مشترک ہے پرائم منسٹر چیمبر کی, وہاں پہ مصروف بیٹھے تھے. آرمی چیف نے بقول ان کے منتیں بھی کی اور کہا کہ آئیں, آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بریف کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں, میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. وہ وہاں پہ نہیں آیا. رانا صاحب میں یہ بات جو کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں, اور باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں. آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ جو قضیہ ہے, اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو یا ایدر وے, ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ, ادھر یا ادھر؟ یہ 6 ماہ بعد, سال بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے درست کہا ہے. نہیں, ادھر یا ادھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے, یا ادھر کا فیصلہ ہے کہ کوئی فریق نہ رہے؟ مطلب یہ تو بڑی آپ سخت بات کہہ رہے ہیں. یہ بات میں نے کوئی 1 سال پہلے بھی کی تھی, تو اس کے اوپر بھی بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اچھا, اگر باقیوں کا بس چلا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو اس کا بنیادی تھیسس ہے, اس سے تو اس نے پیچھے ہٹا نہیں. پھر آپ ابھی پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہے تھے, تو وہ پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ؟ اگر بانی PTI نہیں تو پھر پولیٹیکل کنسنسس کس کے ساتھ, آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکے گا, یہ میری بات نوٹ فرما لیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ذرا الیکشن سے آگے, کہ الیکشن میں جو الزامات لگ رہے ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں کہ PTI کہتی ہے کہ ہماری تو تقریباً 2/3 سیٹیں تھیں, اور نواز شریف صاحب کے سیٹ کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات موجود ہیں, بلکہ اب تو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب, بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوریت ہو, اگر جو ہے وہ رول آف لا ہو, اگر جمہوری رویوں کی بات ہو, تو پھر تو اور بات ہونی چاہیے نا. پھر تو جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, پھر تو جو ہے وہ انکوائریز ہونی چاہیے, ویریفیکیشن ہونی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اور مجھے اپنی جو ہے وہ یعنی صورتحال پہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے, بات کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ آپ کے وجود سے انکاری ہے, اور وہ آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں, دوسرے بھی تو اس کے وجود کو ختم ہی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کا وجود ختم کروا لیں, آپ اپنا وجود ختم کروا لیں, یا پھر اس کا وجود ختم کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے, جس کو آپ نے پوری طرح سے فریم کیا ہے کہ جی یہ سیٹ, یہ ہوا, وہ ہوا, 2/3. معاملہ یہ کہ 2018 میں جب سیم ہماری پوزیشن یہ تھی, ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 2017 سے لے کے 28 اگست کو جو فیصلہ آیا تھا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہٰذا جو ہے وہ تم نااہل ہو, اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو ہم 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہو جاتے. ہم یہ کہتے تھے کہ اگر RTS